آنے کا مقصد کسی مذہب یا کسی فرقے کی دل آزاری نہیں ہے، بلکہ آنے کا مقصد روحانیت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو ایک مٹی سے بنایا، ان کے جسم میں 7 مخلوقیں ڈالی، جس کو مسلمان لطائف کہتے ہیں اور ہندو شانتیاں کہتے ہیں۔ ان لطائف جو جس طرح جن اور فرشتے ہیں اس طرح وہ مخلوقیں تھیں، ان کی ڈوٹیاں لگائیں، کسی کی بولنے کے لیے، کسی کو جسم کو چلانے کے لیے، کسی کو سننے کے لیے۔ ایک مخلوق جس کا نام قلب تھا، اس کی ڈیوٹی لگائی کہ تیرا کام صرف اللہ اللہ کرنا ہوگا۔ پھر ہر آسمان سے ایک مخلوق کا تعلق تھا، پھر ان کو علم دیا گیا کہ جو بھی علم حاصل کرے گا اپنے اپنے مقام پر پہنچ جائے گا۔ اس کو علم باطن بھی بولتے ہیں، علم ضرور بھی بولتے ہیں۔ وہ علم نبیوں نے اپنے خاص کو بتایا، وہ سینے بے سینے کا علم تھا۔ پھر وہ ولیوں کے پاس آیا، پھر ولیوں نے اپنے خاص کو بتایا۔ وہ علم کتابوں میں نہیں تھا، وہ سینہ بے سینہ تھا۔ یہ جو عام لوگ تھے انہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے علم بھیجا، سب سے پہلے توحید بھیجے۔ جب توحید میں فرقے بن گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے زبور بھیجی۔ جب توحید بھیجی تھی تو پھر زبور کیوں بھیجی؟ جب زبور میں فرقہ بازی شروع ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے انجیل بھیجی۔ جب انجیل بھیجی تو اس میں بھی فرقے بن گئے، انتشار پیدا ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیج دیا۔ اب قرآن میں جو انتشار پیدا ہو گیا نا، یہ جتنے بھی 72 فرقے مسلمانوں میں سارے اہل قرآن ہیں نا، ایک دوسرے کو کافر منافق کیا نہ کیا کہتے ہیں۔ اب پھر اللہ تعالیٰ اور نبی کو بھیج نہیں سکتا تھا، اور حضور پاک آخری نبی تھے، پھر اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ علم جو ان لطائف کے لیے بھیجا تھا، وہ صرف خاص کے لیے تھا، جس علم کی وجہ سے لوگ داتا صاحب اور خواجہ صاحب بن گئے تھے، اس علم کو اللہ تعالیٰ نے عام کر دیا، اس کو عام کر دیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک خاص علم تھا۔ تو ایک اللہ کا دین نہیں ہے، زبور اللہ کا دین نہیں ہے، انجیل اللہ کا دین نہیں ہے، قرآن اللہ کا دین نہیں ہے۔ تو قرآن میں تو نمازیں روزے ہیں، اللہ نمازیں روزے تھوڑی پڑھتا ہے۔ تو اللہ کا دین کیا ہے؟ اللہ کا دین عشق ہے۔ خود عشق، خود عاشق، خود معشوق، اس نے سب سے پہلے جو کام کیا اپنے محبوب سے عشق کیا، وہی اس کا دین بن گیا۔ سارے ہی انہوں نے جو سجن اپنی ساری ساتھ سانو کرنا ہے، ابھی یہ دیکھنا ہے کہ یہ سانو ہتھیار والے کی کرتے ہیں اور ساتھ اندر جب کا جانا ہوتے انہوں نے ہتھیار ختم کرنا ہے، جو اپنی روزگار دی ہے سارا جب اسی طرح براجمان ہوتے انہوں کا پروگرام جو کرتا رہے۔
تہاڑی عبادت گاہ پہلی دفعہ آیا ہوں. آمن کا مقصد کوئی سیاست نہیں ہے, کوئی فتنہ نہیں ہے. رب کا حکم ہے کہ میرا پیغام ساری دنیا میں پہنچا دو, دل آنے میں پہنچا دو, اگر جسم پروان چاہے گا چل جائے گا. تو میں اپنا تعارف کر رہا ہوں کہ میں کون ہوں اور میرا مذہب کی میرا مذہب وہ ہے جڑا اللہ کا مذہب ہے. اللہ کا مذہب تو رہا زبور انجیل گرو نبی ہے. اللہ کا مذہب عشق ہے. جڑا بھی عشق چلا گیا یہ عشق اپنے کہیں نہیں, یہ جس کو بھگوان چاہے جس کو بھگوان چاہے وہ چن لینا ہے. تو جڑا چنیا جانا ہے وہی گرو نانک بن جاتا ہے, تو وہی بابا فرید بن جاتا ہے. اب اس دنیا میں بہت سے مذاہب ہیں. ہر مذہب اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے. بہت سے مذہب والے ہیں جو اللہ کی تلاش میں ہیں. اب سارے مذہب تو صحیح نہیں ہو سکتے نا. اگر سارے مذہب صحیح ہیں تو ایک دوسرے سے لڑتے کیوں ہیں؟ ایک نقطہ پایا ہے جس کی تشریح کرنا ضروری ہے. ضرورت ہے کہ سب سے پہلے زبان سے اللہ کا ذکر کر, پھر سانس سے اللہ کا ذکر کر, پھر اپنے من سے اللہ کا ذکر کر. انجیل میں بھی یہی کچھ پڑا ہے کہ جب تک رب کے اندر نہیں آئے گا تجھے کوئی منزل نہیں ملے گی. قرآن بھی یہی کہتا ہے, قرآن بھی یہی کہتی ہے کہ جب تک تیرے من میں رب نہیں آئے گا تجھے کوئی منزل نہیں ملے گی. اب وہ رب اندر کیسے آتا ہے؟ مذہب والے عبادت کرتے ہیں تو باہر ہی جاتی ہے نا, وہ تسبیح مالا پڑھتے ہیں وہ بھی نور باہر جاتا ہے نا. اب رب کو اندر لانا ہے نا. اب جب تک رب اپنے من میں نہیں آئے گا نا تو سارے کہتے ہیں جب تک من میں نہیں آئے گا کوئی منزل نہیں ملے گی. اور یہ کسی کسی کو آتا ہے نا کہ رب کو من میں کیسے لایا جاتا ہے. اب سارے عبادت جو کرتے ہیں ساری بار بار ہے نا. یہ جو مالا تسبیح ہے اس کے ساتھ اللہ اللہ ملاتے ہیں. جس طرح پانی پانی سے ٹکراتا ہے بجلی بنتی ہے, پتھر پتھر سے ٹکراتا ہے چنگاری اٹھتی ہے, اللہ اللہ سے ٹکراتا ہے نور بنتا ہے. لیکن یہ جو نور بنتا ہے یہ باہر ہے نا, اور زبان جو بات کرتا ہے وہ بھی باہر ہے نا. اسی طرح کی تصویر رب نے تمہارے اندر لگائی ہے وہ بھی ٹک 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 کرتی ہے. جب اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ ملاتے ہیں تو پھر وہ جو نور بنتا ہے تو پھر وہ خون میں جاتا ہے نا. پھر وہ جو نور بنتا ہے وہ خون میں جاتا ہے. خون سے ہوتا ہوا تمہاری نسوں میں جاتا ہے, نسوں سے ہوتا ہوا تمہاری روح تک پہنچ جاتا ہے. جو تمہارے اندر 7 روحیں ہیں, مسلمان ان کو لقائق کہتے ہیں, ہندو ان کو شکریہ کہتی ہیں. جب وہ روح میں نور چلا جاتا ہے تو پھر وہ روح جو ہے نا وہ رب رب پکارنا شروع کر دیتی ہے. جب تم سوتے رہو گے تو تمہاری روحیں اللہ اللہ کرتی رہیں گی. اب جب اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتی ہیں یہ روحیں تو اللہ اللہ کا جو نور ہے وہ اس دل میں اکٹھا ہو جاتا ہے. جب اس دل میں اکٹھا ہو جاتا ہے تو پھر جس طرح ابھی اگر تم عبادت کرتے ہو وہ اندر نہیں جاتی. جب تمہارے اندر وہ نور اکٹھا ہو گیا, رب نے تمہارے اندر ٹیلی فون بنایا ہے. یہ جو دل ہے یہ ٹیلی فون ہے. جس طرح ذہنی ٹیلی فون کو بجلی چاہیے اس طرح اس ٹیلی فون کو نور چاہیے. جب اس میں نور آتا ہے تو پھر یہ ٹیلی فون جو ہے نا یہ عام ہو جاتا ہے نا. پھر تو جو عبادت کرے گا وہ اس ٹیلی فون کے ذریعے اتر جائے گا نا. کوئی بھی عبادت کرے گا وہ اس ٹیلی فون کے ذریعے اوپر جائے گا نا. اس کو بولتے ہیں کہ یہ مومن کا معراج ہے. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو تمہارے
جاری, ہر وقت اللہ اللہ ہو رہی ہے. اللہ اللہ کے نور سے وہ جو تمہارے اندر شانتریاں ہیں, وہ جو مخلوقیں ہیں, وہ بالغ ہو جاتی ہیں. جب وہ بالغ ہو جاتی ہیں تو پھر وہ اس جسم سے باہر نکلتی ہیں نا, اس جسم سے باہر نکل کے وہ سیدھی نوریوں میں پہنچ جاتی ہے نا. اس وقت پتہ چل جاتا ہے کہ مذہب کیا ہے اور کون سا مذہب صحیح ہے. اور جب اس دل میں کوئی بھی چیز آ جائے اسے محبت ہو جاتی ہے. جب اس دل میں اللہ آ جاتا ہے تو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے نا. جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے نا. اور جن بندوں سے اللہ محبت کرتا ہے ایک دن ان کو پیار سے دیکھتا ہے نا, تو جس دن اللہ نے پیار سے دیکھا پھر محبت چلی گئی, پھر عشق کا مقام ہے نا, پھر میں تیرا اور تو میرا. اگر کوئی اس کے عشق میں چلا جائے تو پھر ان مرنے والوں سے بہتر ہے جن میں اللہ کا عشق نہیں ہے. اس کے لیے روزانہ 86 مرتبہ, اس کے لیے روزانہ 86 مرتبہ کاغذ کے اوپر اللہ لکھتے ہیں. اللہ کوئی اس کو بھگوان کہتا ہے, کوئی رام کہتا ہے, کوئی خدا کہتا ہے, کوئی رب کہتا ہے, لیکن اس کا اصلی نام جو ہے نا سوانی زبان میں وہ اللہ ہے. اللہ کو 66 مرتبہ سفید کاغذ پہ اللہ لکھتے ہیں. تھوڑا جو لکھتے ہیں وہ جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ آنکھوں پہ تیرنا شروع ہو جاتا ہے. جب آنکھوں میں تصور آ جاتا ہے پھر آنکھوں سے اس کو دل کے اوپر اتارتے ہیں. پھر ایک دن آتا ہے کہ جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ دل پہ لکھا نظر آتا ہے. جب دل پہ لکھا نظر آتا ہے اس وقت وہ دل کی تصویر ٹک ٹک تیز ہو جاتی ہے. پھر اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ ملاتے ہیں نا. جب بار بار اللہ اللہ ملاتے ہیں, بار بار اللہ اللہ ملاتے ہیں, تو دل کی دھڑکنیں اللہ میں پھر تبدیل ہو جاتی ہیں. جب وہ اللہ میں تبدیل ہو جاتی ہیں اب اللہ لکھا گیا, جس طرح یہ پولیس کی مور, پولیس والا اللہ لکھا گیا اللہ والا.